اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں ہدایت ہے، لوگوں کے لیے روشن دلیلیں ہیں ہدایت میں سے، اور فرقان۔ 12ویں پارے کے خلاصے اور اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ ہود مکمل اس کے ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، اور اس کے بعد مکمل صورت 12ویں پارے میں ہے۔ سورہ یوسف کا حصہ یہاں پہ موجود ہے۔ سورہ ہود میں 4 اہم باتیں، قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ ہے، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے، اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی عظمت، قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر اور فلسفے پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل اور اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، تو اسلام اس کو رد کرتا ہے۔ اسلام تو اسی وقت آیا کہ جب پہلا انسان اس دنیا میں قدم رکھا تھا اس نے، اور ہزاروں انبیاء اور رسولوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی بابت جواب ہے، ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ ایسا کلام تم بھی بنا سکتے ہو تو بنا لو۔ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو از خود بنا لیا ہے، تو کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لو، اور قرآن کے سوا خدا کے سوا جس معبودوں کو بلا سکتے ہو بلا لو اپنی مدد کے لیے۔ قرآن کریم میں یہ چیلنج، جسے تحدی کہا جاتا ہے، بہت ساری جگہ پہ ہے۔ کہیں 10 صورتوں کا چیلنج کیا گیا ہے، اور کہیں ایک صورت کا بھی چیلنج کیا گیا، اور کہیں پورا قرآن کا چیلنج کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اب اگر وہ تمہارے معبود یعنی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے، تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی کتاب ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر کیا تم اس امر حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ توحید کے دلائل کا ذکر ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ ہے سورہ ہود میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند افراد کے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ان کی قوم میں سے جو ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر تیز ہوا چلی باد صرصر کی صورت میں، اور ان پر عذاب آیا اور وہ نابود ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی معجزے کے طور پر، مگر اس قوم نے اسے مار ڈالا۔
اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا عطا کیا حضرت اسحاق کی صورت میں، اور پھر ان سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہ بھی پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، انہوں نے سمجھایا انہیں کہ لڑکیاں میری قوم کی موجود ہیں، ان سے شادی کرو، مگر وہ نہ مانے۔ اور پھر آخر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور عذاب کی خبر لے کے آئے ہیں، اور اس قوم پر عذاب ہوا۔ حضرت لوط کو حکم دیا گیا کہ راتوں رات آپ بستی سے نکل جائیں، اور پھر عذاب آیا۔ البتہ حضرت لوط کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور تمام لوگوں پر پتھر کا عذاب آیا اور سب نابود ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، نافرمانی پر اللہ کا عذاب ہوا اور وہ نابود ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، فرعون نے ان کے بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا اور غرق ہو گیا۔ ان تمام واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے، اور اسی لیے اس سورہ ہود کے بارے میں پیغمبر کا فرمان نقل ہوا ہے کہ شیبتنی سورۃ الہود کی سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ انتہائی سخت یعنی استقامت کا جو حکم دیا گیا، استقامت انتہائی مشکل صفت ہے کہ جو لوگ اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے تمام حقوق کو ادا کرے اور پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے کہ جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، بدبخت لوگ، نیک لوگ، اور بدبخت لوگ کے لیے ہولناک عذاب ہے جب تک کہ اللہ چاہے گی، اور جو حالت کفر میں مرنے والے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے یہ لوگ۔ اور نیک بخت جو ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے حساب نعمتیں رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں کا تذکرہ، سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تو ابتدا میں یہ تذکرہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے قصے جو ہے وہ جو موجود ہیں قرآن کریم میں بکھرے ہوئے ہیں مختلف جگہ پہ، مثلا حضرت موسیٰ کا تذکرہ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا مختلف پاروں میں اور مختلف سوروں میں موجود ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں بیان ہوا ہے، اور اس صورت کا نام یہ سورہ یوسف ہے۔ اور دوسری صورتوں میں ان کا نام آتا ہے لیکن قصہ ذکر نہیں ہوا، اور اس صورت میں یہ قصہ مکمل طور پر ذکر ہوا ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی کی مبارک زندگی میں بہت زیادہ مشابہت بھی رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بھی جو قریش کے جو ان کی قبیلے کے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار ثور میں رہے، وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ نے پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ بعد میں وہ ان کے بھائی حضرت یوسف کے بھائی شرمندہ ہو کر آئے،
اور آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہ تمام قریش کے سردار اور قریش کے افراد جو کہ رسول خدا کی قبیلے سے تھے وہ رسول کے خدا کے سامنے آئے، انہوں نے گردن جھکائی، اور اس وقت رسول خدا نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی عتاب نہیں ہے، ملامت نہیں ہے، آج میں تم سے انتقام نہیں لوں گا، جس طرح کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بخش دیا تھا۔ بہرحال حضرت یوسف کا قصہ رسول خدا کے ساتھ واقعے کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے، اور حضرت یوسف کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ یہاں پہ وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم تفصیل کا تذکرہ کریں، کہ جیسا کہ اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر بہترین صفات کے حامل تھے اور خوبصورت تھے، اور ان کی سیرت صورت دونوں میں حسن و جمال تھا، اور اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، باپ اور بیٹے کی آپس میں بہت محبت تھی۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، اپنے والد گرامی کو سنایا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اور باپ بیٹی کی محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہوئے، اور وہ اپنے والد کو یہ کہتے کہ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل میں یا دشت میں جو ہے وہ جہاں بکریاں چرانے کے لیے، جانور چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، کہا کہ انہیں بھی ساتھ، جو بہت اصرار کیا، انہوں نے بالآخر حضرت یوسف کو بھیج دیا۔ انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر میں جا کر ان کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اسے اپنے گھر میں کے لیے اور اپنی بیوی کو تحفہ دینے کے لیے خرید لیا، اور گھر میں رکھا ان کو، اور بڑا عزت و احترام دی۔ جوان ہوئے عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہوئی، اور جس کا نام زلیخا تھا، اور برائی کی دعوت دی، لیکن آپ نے ٹھکرا دی، اور عزیز مصر نے جب اس ماجرے کو دیکھا، بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، آپ کے اخلاق سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، تمام قیدی ایمان لے آئے، اور پھر بادشاہ وقت نے خواب دیکھی، اس خواب کی تعبیر کوئی بھی نہیں بتا سکا۔ آخر کار قید سے جو رہا شدہ ایک شخص تھا، اس کو یاد آیا کہ اس طرح سے قید خانے میں ایک شخص موجود تھا جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، اور انہوں نے بتایا بادشاہ کو، اور اس طرح سے بادشاہ نے ان کو بلایا، اور پھر جو ہے وہ انہیں خواب کی تعبیر بتائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کو بہت پسند آئی بات، اور انہیں قید سے آزاد کیا گیا، اور انہیں وزارت کا عہدہ دیا گیا، اور مختار وزیر کا مصر کے خزانوں کا وزیر بنا دیا گیا۔ اور مصر کے گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے، اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کو بھی مصر میں بلایا، اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ لہٰذا اس قصے میں بہت ساری عبرتیں بھی ہیں، بہت سارے مومنین کے لیے بہت ساری عبرتیں اور پیغامات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، اور ان کو، اور اگرچہ دنیا ان کو نیچے گرانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرتا ہے۔ کہ چند ایک اہم عبرتیں جو اس قصے سے لے سکتے ہیں: مصیبت کے بعد راحت ہے، حسد بہت خوفناک بیماری ہے، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، انسان کو چاہیے پاک دامنی اختیار کرے، اور جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر موقع پہ ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں ہونا بالکل درست نہیں ہے۔ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ معصیت، خدا تعالیٰ کی معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے، کہ حضرت یوسف نے قید خانے کو قبول کر لیا لیکن معصیت خدا کو قبول نہیں کیا۔ اور داعی جیل میں بھی دعوت دیتا ہو، یعنی جو داعی ہے
جو اللہ کی راستے میں دعوت دینے والا ہے اس کے لیے فرق نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو یا قیدی ہو، وہ ہر حالت میں اللہ کی دین کی دعوت دیتا ہے۔ موضع تہمت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی، حتیٰ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے نے بھی حضرت یوسف کی حق پہ ہونے اور پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ حضرت یوسف نے، عزیز مصر کی بیوی نے بھی آخرکار اقرار کیا، عورتوں نے اقرار کیا، اور عزیز مصر کے خاندان چھوٹے سے بچے نے بھی اقرار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام تھا کہ اللہ کی خاطر انہوں نے مصیبتیں مشکلات برداشت کر لیں لیکن اللہ کی معصیت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے معارف اور پیغامات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں، دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔